حضرات گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ شمع نقوی صاحبہ بنت حسن عباس نقوی صاحب اہلیہ صفدر صاحب کی روح کو ایصال ثواب فرما دے اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ حضرات گرامی، ایک مومنہ ایک مرحومہ کے 40ویں یعنی ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہذا اسی مناسبت سے کچھ دیر آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید کی ایک مشہور و معروف آیہ کریمہ کے ایک فقرے کو تلاوت کیا، جس میں خداوند عالم نے تمام اذہان انسانی کو حقیقت حیات انسانی کی جانب متوجہ فرمایا، اور اعلان ہوا کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ اور ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دیکھیے عزیزوں، عنوانات بہت سے ہوتے ہیں، موضوعات بہت سے ہوتے ہیں، گفتگو بہت سے موضوعات اور عنوانات پر ہوتی ہے۔ اکثر و بیشتر ہم آپ جب گفتگو کرتے ہیں تو گفتگو کے دوران کبھی نہ کبھی ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر، ہماری آپ کی زندگی میں ایسے افراد سے بھی سامنا ہوتا ہے کہ جو لا مذہب ہوتے ہیں، جو بے دین ہوتے ہیں۔ تو ایسے افراد جن کا دین سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا، جو بے دین ہوتے ہیں، جب آپ ان سے دینی عنوانات پر گفتگو کرتے ہیں، مذہب کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں، تو اکثر ایسا بھی مشاہدے میں آیا ہے کہ آپ نے وحدت کی بات کی، انہوں نے کہا ہم اللہ کو نہیں مانتے۔ آپ نے نبوت کی بات کی، انہوں نے کہا ہم نبیوں کو نہیں مانتے۔ آپ نے امامت کی بات کی، انہوں نے کہا ہم اماموں کو نہیں مانتے۔ آپ نے قبر کے سوال و جواب کی بات کی، انہوں نے کہا ہم قبر کے سوال و جواب کو نہیں مانتے، ہم منکر نکیر کو نہیں مانتے، ہم مبشر بشیر کو نہیں مانتے، ہم قیامت کے حساب و کتاب کو نہیں مانتے، ہم گناہ و ثواب کو نہیں مانتے، ہم جہنم و جنت کو نہیں مانتے۔ یعنی ایسے افراد آپ کو زندگی میں ملے ہوں گے یا کسی نہ کسی موڑ پر مل جائیں گے، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، نبی کا انکار کرتے ہیں، مولا علی کا انکار کرتے ہیں، شفاعت کا انکار کرتے ہیں، قیامت کا انکار کرتے ہیں، جہنم کا انکار کرتے ہیں، جنت کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنے اذہان پر زور دیں تو آج تک آپ کو کوئی صاحب ایسے نہ ملے ہوں گے جو موت کا انکار کرتے نظر آئے۔ کوئی صاحب آپ کو اب تک زندگی میں نہ ملے ہوں گے جو یہ کہیں کہ صاحب ہم موت کو نہیں مانتے۔ دیکھیے، موت ایک ایسا موضوع ہے، موت ایک ایسی حقیقت ہے، موت ایک ایسا عنوان ہے کہ کوئی اللہ کو مانے یا نہ مانے، نبی کو مانے یا نہ مانے، مولا علی کو مانے یا نہ مانے، قیامت کو مانے یا نہ مانے، شفاعت کو مانے یا نہ مانے، جہنم کو مانے یا نہ مانے، جنت کو مانے یا نہ مانے، لیکن موت کو سب مانتے ہیں۔ موت کا کوئی انکار نہیں کرتا ہے۔
آپ کو پوری زندگی میں کوئی صاحب ایسے بھی نہیں ملے ہوں گے جو یہ کہیں کہ صاحب ہم کو تو موت پر یقین ہی نہیں تھا اور ہمیں تو موت کے اوپر اعتبار ہی نہیں تھا اور ہم تو مانتے ہی نہیں تھے کہ موت بھی آنا ہے، لیکن جب سے فلاں مولانا صاحب کی ہم نے مجلس سنی، انہوں نے ایسی ایسی دلیلیں پیش کر دیں، وہ ایسے ایسے ثبوت پیش کر دیے کہ جب سے ہم ان مولانا صاحب کی تقریر سن کے آئے ہیں تب سے ہمیں موت کا یقین آیا ہے، یا جب سے ہم نے فلاں کتاب پڑھی تو اس کتاب میں ایسی ایسی روایتیں تھیں، وہ ایسی ایسی آیتیں تھیں کہ جب سے ہم نے وہ روایتیں و آیتیں پڑھیں تب سے ہمیں موت پر یقین آیا۔ دیکھیے موت واحد عنوان ہے کہ نہ جس کے لیے تحریر کی ضرورت ہے، نہ تقریر کی ضرورت ہے، نہ دلیل کی ضرورت ہے، نہ ثبوت کی ضرورت ہے، نہ کتاب کی ضرورت ہے، نہ حوالے کی ضرورت ہے۔ موت ایک ایسا عنوان ہے کہ جس کے لیے ثبوت و دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یقین موت کے لیے ایک جنازہ بہت ہوتا ہے، یقین موت کے لیے ایک جسم بے جان بہت ہوتا ہے کہ ایک جسم ہماری نظروں کے سامنے پڑا ہوا ہے، کیفیت یہ ہے کہ آنکھیں تو ہیں مگر بصارت نہیں، کان تو ہیں مگر سماعت نہیں، زبان تو ہے مگر گویائی نہیں، دل تو ہے مگر دھڑکن نہیں، دماغ تو ہے مگر فکر نہیں، لہو تو ہے مگر روانی نہیں، ناخون تو ہیں مگر قوت نمو نہیں، ہے مگر نہیں ہے، اسی کا نام موت ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ایک جسم ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے لیکن اب یہ نہیں ہے، اسی کا نام موت ہے۔ عزیزان گرامی، میرا سوال یہ ہے کہ جب موت کا کوئی منکر نہیں ہے، موت کا کوئی انکار نہیں کرتا، تو یہ موت کے سلسلے میں قرآن کی آیات نے ہم کو اتنا متوجہ کیوں کیا؟ حدیثوں میں موت کا اتنا تذکرہ کیوں ہوا کہ گفتگو کسی موضوع پر ہو رہی ہے لیکن گھما پھرا کے موت کے دروازے پر پہنچایا جا رہا ہے؟ چنانچہ غالب کل غالب مطلوب کل طالب مولانا علی ابن ابی طالب سے پوچھنے والا پوچھ رہا ہے کہ یا علی، اللہ رازق ہے؟ فرمایا واللہ خیر الرازقین، وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ کہ یا علی یہ بتائیں کہ ایک شخص کو ایک حجرے میں بند کر دیا جائے اور دروازہ مقفل کر دیا جائے، باہر سے کوئی اس حجرے کے اندر نہ آنے پائے، وہ اندر والا جو حجرے میں بند ہے، متوجہ رہیے گا، وہ باہر نہ جانے پائے۔ یا علی ایک شخص حجرے میں بند کر دیا جائے تو اس کا رزق کدھر سے آئے گا؟ دیکھیں گفتگو کا موضوع ہے رزاقیت، پوچھنے والا پوچھنا چاہ رہا ہے کہ اللہ رزق کیسے پہنچاتا ہے؟ کہ یا علی ایک شخص حجرے میں بند ہے تو یہ بتائیں کہ اس کا رزق کدھر سے آئے گا؟ مسکرا کے فرمایا کہ جدھر سے ملک الموت آئے گا ادھر ہی سے اس کا رزق آئے گا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ دیکھیں گفتگو رزاقیت کے موضوع پر ہو رہی ہے اور اختتام عنوان موت پر ہو رہا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے عزیزان گرامی کہ بات کسی موضوع پر ہوتی ہے اور گفتگو موت پر تمام ہوتی ہے؟ ہر لمحہ ہر پل موت کی جانب متوجہ کیا جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی دیکھیں آکسیجن کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ جب تک آکسیجن انہیل نہ کی جائے حیات انسانی ممکن نہیں ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا ہے تو اس پر کہیں بحث بھی نہیں ہوتی ہے۔ پانی پینا حیات انسانی کی ضرورت ہے، پانی کا کوئی انکار نہیں کرتا تو پانی پر بحث بھی نہیں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جس کا کوئی منکر نہیں ہوتا اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے جب موت کا کوئی منکر ہی نہیں ہے تو یہ موت کا اتنا تذکرہ کیوں ہے؟ حدیثوں میں ذکر موت ہو رہا ہے، آیتوں میں ذکر موت ہے، روایتوں میں ذکر موت ہے۔ بھائی جب موت کا کوئی انکار ہی نہیں کرتا، وہ مذہب کو مانے یا نہ مانے، وہ دیندار ہو یا دیندار نہ ہو، جب موت کا کوئی انکار ہی نہیں کرتا تو یہ موت پر اتنا تبصرہ اور موت کا اتنا تذکرہ عزیزوں کیوں ہے؟ تشریف لے آئیں، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ایک اس سے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں محمد۔ بھائی آکسیجن کا کوئی منکر نہیں، آکسیجن پر بحث نہیں ہوتی۔ پانی کا کوئی منکر نہیں، پانی پر بحث نہیں ہوتی۔
تو جب موت کا کوئی انکار ہی نہیں کرتا ہے تو موت پر اتنا زور کیوں ہے؟ تو عزیزو جہاں تک میں سمجھا موت ذہن انسانی کو دہلانے کے لیے نہیں ہے، سوئے ہوئے دماغوں کو جگانے کے لیے ہے، کہ موت خاتمہ حیات کا نام نہیں ہے، موت آغاز حیات کا نام ہے۔ بھائی موت زندگی کے ختم ہونے کا نام نہیں ہے، موت تو اصل زندگی کے شروع ہونے کا نام ہے۔ یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کے صحرا میں ہم چلے اور یہ موت نام کی دیوار آ گئی۔ توجہ سنیے گا، ہم موت کو ایک دیوار سمجھتے ہیں جہاں پر زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ بھائی یہی ہماری غلطی ہے۔ دیکھیں موت زندگی کی دیوار کا نام نہیں ہے، موت ایک اور زندگی میں پہنچانے کے دروازے کا نام ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ موت ایک اور بھائی موت ایک اور زندگی میں پہنچانے کے دروازے کا نام ہے۔ زندگیاں دو ہیں، ایک حیات، آئیے مولانا انصار صاحب تشریف لے آئیں، صلوات اور محمد علیہ محمد۔ ایک اس سے بہتر صلوات پڑھ دے محمد علیہ محمد۔ تو عزیزان گرامی، موت سے پہلے ایک زندگی ہے اور موت کے بعد ایک زندگی ہے۔ ایک حیات قبل از ممات ہے، ایک حیات بعد از ممات ہے۔ ایک زندگی موت سے پہلے کی زندگی ہے، ایک زندگی موت کے بعد کی زندگی ہے۔ اور یہ زندگی جو موت سے پہلے ملی ہے، اس زندگی میں کبھی نشیب، کبھی فراز، کبھی عروج، کبھی زوال، کبھی پستی، کبھی بلندی، کبھی ذلت، کبھی عزت، کبھی مصیبت، کبھی مسرت، کبھی ہونٹوں پر قہقہے سج گئے، کبھی آنکھوں سے آنسوؤں کے دریا بہہ گئے۔ یہ اس زندگی کا معاملہ ہے، یہ اس زندگی میں فریکچویشن ہے کہ کبھی ہم خوش ہوئے، کبھی غمزدہ ہوئے، کبھی آنسو آئے، کبھی قہقہے ملے، کبھی مصیبت سے سامنا ہوا، کبھی مسرت دامن میں آ گئی، کبھی عروج کی منزل ہے، کبھی نشیب ہے، کبھی فراز ہے، کبھی عروج ہے، کبھی زوال ہے۔ مگر اس زندگی کے بعد جو زندگی ہے اس پہ کبھی کبھی نہیں ہے، ہمیشگی ہے۔ اس پہ عزیزو جو ملے گا وہ ہمیشہ کے لیے۔ بھائی مرنے کے بعد ایک زندگی یا تو جنت میں بسر ہوگی یا جہنم میں بسر ہوگی، اور وہ جو زندگی جنت میں ملے گی اس میں مسرتوں کو موت نہیں آئے گی، جو زندگی جہنم میں ملے گی اس میں مصیبتوں کو موت نہیں آئے گی۔ زندگی اصل زندگی نہیں ہے، اصل زندگی موت کے بعد کی زندگی ہے۔ یہ زندگی تو ہمیں امتحان کے طور پر دی گئی۔ بھائی خطیب الایمان ہمارے ماموں مولانا طاہر جولی صاحب فرماتے تھے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم میں جنت کون جائے گا اور جہنم کون جائے گا۔ تو جب اصلاً یا تو جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، یا جنت میں زندگی گزارنا ہے یا جہنم میں زندگی گزارنا ہے، تو کتنا اچھا ہوتا کہ جنہیں جنت پہ جانا ہے وہ پیدا ہی جنت میں ہو جاتے، اور جنہیں جہنم جانا ہے وہ پیدا ہی جہنم میں ہو جاتے۔ یہ اتنی زحمتوں میں کیوں ڈالا کہ اللہ کو مانو، نبی کو مانو، مولا علی کو مانو پھر جنت جاؤ، اور سب کا انکار کرو پھر جہنم جاؤ۔ بھائی سیدھے سیدھے اہل جنت جنت میں پیدا ہو جاتے اور اہل جہنم جہنم میں پیدا ہو جاتے۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ ایسا بھی کر سکتا تھا، مگر شاید اس لیے نہ کیا کہ جنت میں پیدا ہونے والے شکر ادا کرتے کہ کیا اچھی جگہ پیدا کیا، مگر جہنم میں پیدا ہونے والے عدالت الہی کی طرف انگلیاں اٹھاتے کہ یہ جو جنت میں پیدا ہوئے انہوں نے کون سی نیکیاں کی تھیں، جو یہ جنت میں پیدا ہوئے وہ ہم نے کون سے گناہ کیے تھے جو ہم جہنم میں پیدا ہوئے۔ کہ اسی لیے نہ جنت میں پیدا کروں گا نہ جہنم میں، پہلے اس زندگی میں بھیجوں گا، زندگی کا کاغذ دے دوں گا،
عقل کا قلم دے دوں گا، چاہے اپنے ہاتھ سے جنت لکھ لینا، چاہے اپنے ہاتھ سے جہنم لکھ لینا. خود کہ جنت جانا ہے یا جہنم جانا ہے. آپ متوجہ ہو گئے کہ جنت یا جہنم یہ ہمارا اختیار ہے. دیکھیں اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی جہنم جائے. اللہ نہیں چاہتا. بھائی وہ کیوں چاہے گا کہ خود ہی بنائے اور خود ہی جہنم میں جلائے؟ اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی جہنم جائے. شاید اس بات پر آپ چونکیں، مگر صبر و تحمل سے سنیے گا. اسی لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، جہنم نہیں بنایا ہے. آپ کہیں گے کیا بک رہے ہو؟ ارے خالق جنت بھی اللہ ہے، خالق جہنم بھی اللہ ہے. عزیزوں میں ممبر سے صاحبان علم کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے جنت بنائی ہے، جہنم نہیں بنایا. کہ صاحب جنت بھی اللہ نے بنائی، جہنم بھی اللہ نے بنایا. میں عرض کر رہا ہوں اللہ نے جنت بنائی، جہنم نہیں بنایا. آپ مانگیے دلیل، میں سناؤں حدیث قدسی. آپ دلیل مانگیے، میں حدیث قدسی سناؤں. حدیث قدسی ہے کہ اے علی، اگر ساری دنیا تیری ولایت پر جمع ہو جاتی، اے علی اگر ساری دنیا تیری ولایت پر جمع ہو جاتی، لما خلقت النار، تو ہم جہنم کو خلق ہی نہ کرتے. اس کا مطلب اللہ نے جہنم بنایا نہیں ہے، دشمن علی نے بنوایا ہے. دشمنان ولایت نے بنوایا ہے. جہنم نتیجہ ہے، جہنم سزا ہے بغض علی کی. لیجئے نتیجہ نکل آیا. جب جہنم سزا ہے بغض علی کی تو جنت جزا ہے عشق علی کی. صلوات بھیجے حمد و آل احمد. اللہ نہیں چاہتا تو کوئی جہنم جائے، اللہ جو چاہتا سب جنت جائے. اصل زندگی عزیزوں وہ ہے جو مرنے کے بعد ملے گی. یہ زندگی تو امتحان کے طور پر ہے کہ ہم اس زندگی کو کیسے گزاریں کہ جنت جائیں. یہ زندگی اس لیے دی گئی ہے کہ ہم خود فیصلہ کریں اب اس زندگی کو کیسے گزاریں. زندگی گزارنے کا اصول کیا ہو، زندگی گزارنے کا قانون کیا ہو. اسی اصول و قانون حیات کا نام دین ہے. یہ دین نہیں ہے. دین عزیزوں انسانی زندگی گزرنے کے اصول کا نام ہے جو من اللہ ہے، قانون کا نام ہے جو من جانب اللہ ہے. توجہ سنیے گا، یہ جو دین اسلام ہے یہ زندگی گزارنے کے اصول کا نام ہے. اور اس دین کی دو بنیادیں ہیں. اب توجہ سنیے گا، اس دین کے دو ستون ہیں، اس دین کے دو پلرز ہیں. ایک ستون دین کا نام ہے عقیدہ اور ایک ستون دین کا نام ہے عمل. یہ عقیدہ و عمل کی بنیاد پر یہ دین اسلام رکا ہوا ہے. اسلام کے دامن میں یا تو عقائد ہیں یا دامن اسلام میں اعمال ہیں. جنت وہی جائے گا جس کا عمل بھی صحیح ہو اور جس کا عقیدہ بھی صحیح ہو. اذان گرامی جو صاحب عمل بھی ہو اور صاحب عقائد بھی ہو. بھائی پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہوئے صاحبان علم و فہم، ہم سے بہتر خطبہ علماء تشریف فرمائیں. بھائی دین کی دو بنیادیں، ایک کا نام ہے عقیدہ اور ایک کا نام ہے عمل. مگر صرف عقیدہ نہیں، عقیدے کا عقیدہ برحق ہونا ضروری ہے. علماء بیٹھے، عقیدے کا عقیدہ صالح ہونا ضروری ہے، برحق ہونا ضروری ہے. تو جیسے صرف عقیدہ نہیں، عقیدہ برحق ہونا چاہیے، ویسے صرف عمل نہیں، عمل صالح ہونا چاہیے.
بھائی قرآن نے اعمال نہیں مانگے، اعمال صالحہ مانگے، عمل کا عمل صالح ہونا چاہیے۔ اب عزیزو عمل صالح رہے، اس کے لیے ہمارے گھروں میں قرآن مجید کے ساتھ، میں آپ کے ذہن کے بہت قریب جا کے بات کرنا چاہتا ہوں، قرآن کے بعد ہر شیعہ اثنا عشری کے گھر میں ایک کتاب ضرور ہوتی ہے، اس کتاب کا نام ہے تحفۃ العوام۔ بھائی ہر شیعہ گھر میں تحفۃ العوام ضرور ہوتی ہے۔ یہ تحفۃ العوام کس سبجیکٹ کی کتاب ہے؟ تو تحفۃ العوام تاریخ کی کتاب نہیں ہے، صرف و نحو کی کتاب نہیں ہے، فلسفہ و منطق کی کتاب نہیں ہے، واقعات کی کتاب نہیں ہے، معجزات کی کتاب نہیں ہے۔ تحفۃ العوام ہے مسائل شریعت کی کتاب۔ اس میں شرعی مسائل درج ہیں، نجاست کے یہ مسائل، طہارت کے یہ مسائل، نماز کا یہ مسئلہ، روزے کا یہ مسئلہ، حج کا یہ مسئلہ، نکاح کا یہ مسئلہ، طلاق کا یہ مسئلہ۔ تحفۃ العوام ہے شریعت کے مسائل کی کتاب۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیں کہ ہمارے گھروں میں یہ توضیح المسائل، تحفۃ العوام، اس کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ اس شریعت کے مسائل کی کتاب کا ہمارے گھروں میں رہنا کیوں ضروری ہے؟ کہ صاحب اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم مسائل سے واقف ہوں گے تو عمل میں غلطی نہیں ہوگی۔ اگر مسائل سے واقف ہوں گے تو عمل میں غلطی نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب شریعت کے مسائل عمل کو پختہ کرنے کے لیے ہیں، تو جیسے شریعت کے مسائل عمل کو پختہ کرنے کے لیے ہیں، ویسے ہی اہل بیت کے فضائل عقیدے کو پختہ۔ صلوات ہے محمد والے محمد۔ بھائی جو اہمیت شریعت کے مسائل کی ہے وہی اہمیت اہل بیت کے فضائل کی ہے۔ بھائی جو امپارٹنس شریعت کے مسائل کی ہے وہی آل محمد کے فضائل کی ہے۔ مسائل کا کام ہے اعمال کو درست رکھنا، فضائل کا کام ہے عقیدے کو درست رکھنا۔ اب آپ ایک منظر دیکھیں کہ ایک آدمی وضو کر رہا ہے اور غلط طریقے سے کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے اور غلط طریقے سے پڑھ رہا ہے، آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ کہ اسے مسائل کا علم نہیں ہے، تو عمل کی غلطی بتاتی ہے کہ اسے مسائل کا علم نہیں ہے، عقیدے کا جھول بتاتا ہے اسے فضائل کا علم ہے۔ صلوات ہے محمد والے محمد۔ لگا کے میرے ساتھ بولیے نعرہ حیدر، نعرہ ولایت، نعرہ حیدر۔ میرے لیے یہ مرحلہ بہت سخت ہو جاتا ہے کہ سربراہ خانوادہ صاحب بقات چشم و چراغ خاندان ناصری سرکار روح الملت تشریف فرما ہے۔ اب میں ان کے سامنے کیا عرض کروں، بہرحال میں نے انہی سے بولنا سیکھا ہے، لہٰذا ان کی تائید پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد وحمد۔ میں عرض کر رہا تھا عباس میاں کہ دین کی دو بنیادیں ہیں، ایک کا نام ہے عقیدہ، ایک کا نام ہے عمل۔ عمل کا عمل صالح ہونا ضروری ہے۔ تحفۃ العوام ہمارے گھروں میں اس لیے ہے کہ یہ شریعت کے مسائل کی کتاب ہے۔
شریعت کے مسائل عمل کی مضبوطی کے لیے ہیں، ویسے ہی اہل بیت کے فضائل عقیدے کی مضبوطی کے لیے ہیں۔ بھائی اگر کوئی عمل میں غلطی کرے تو یہ اعلان ہے کہ یہ مسائل سے واقف نہیں ہے، تو جس کے عقیدے میں چھید ہوں یہ اعلان ہے یہ فضائل سے واقف نہیں ہے۔ کیا بتایا بھائی؟ جو اہمیت شریعت کے مسائل کی ہے وہی اہمیت اہل بیت کے فضائل کی ہے۔ اچھا آپ دیکھیں، یہ شریعت کے مسائل، یہ نماز کا مسئلہ، یہ روزے کا مسئلہ، یہ حج کا مسئلہ، یہ زکوٰۃ کا مسئلہ، ان مسائل شریعت کا منبع کیا ہے، مصدر کیا ہے، معدن کیا ہے، سورس کیا ہے؟ یہ شریعت کے مسائل کہاں سے آئے؟ کہ ان سب کا مصدر ہے ذات رسالت مآب۔ بھائی علماء نے بھی مسائل بتائے ہیں، بنائے نہیں ہیں۔ بھائی علماء بھی دین بتاتے ہیں، بناتے نہیں ہیں۔ تو جیسے علماء نے مسائل بتائے ہیں، بنائے نہیں ہیں، ویسے ہی خطباء نے فضائل سنائے ہیں، بنائے نہیں۔ ایسا تھوڑے کہ دو واقعے تم کر لو، دو معجزے ہم کر لیں، دو روایتیں تم تیار کر لو۔ یہ سارے شریعت کے مسائل کا سورس ذات پیغمبر ہے۔ پیغمبر نے بتایا نماز کا یہ مسئلہ، روزے کا یہ مسئلہ، حج کا یہ مسئلہ، زکوٰۃ کا یہ مسئلہ، نکاح کا یہ مسئلہ، طلاق کا یہ مسئلہ۔ تو عزیزو، جس نبی نے بتایا کہ نماز کا یہ مسئلہ، روزے کا یہ مسئلہ، حج کا یہی مسئلہ، اسی نبی نے بتایا علی کا یہ مرتبہ، فاطمہ کا یہ مرتبہ، حسن کا یہ مرتبہ۔ کہ بھائی اس وقت بہت لائٹلی لیا جا رہا ہے، فضائل اہل بیت علیہ السلام کو بہت ہلکے میں لیا جا رہا ہے، ایسے جیسے اس کا کوئی دین سے اور شریعت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ بھائی جو اہمیت شریعت کے مسائل کی ہے وہی اہل بیت کے فضائل کی ہے۔ جس نبی نے بتایا الصلاۃ معراج المومن، جس نبی نے بتایا الصلاۃ عمود الدین، ایک صلوات پڑھیں، آئیے تشریف لائیں، آئیے مولانا۔ اسی نبی نے بتایا مولا علی کے فضائل۔ اچھا، جس ممبر سے شریعت کے مسائل بیان کیے اسی ممبر سے اہل بیت کے فضائل بیان کیے۔ ایسا نہیں کہ مسائل مسجد میں بیان کیے ہوں اور فضائل کمرہ بند کر کے گھر میں بیان کیے ہوں۔ بھائی جس مسجد میں شریعت کے مسائل بیان کیے اسی مسجد میں مولا علی و اہل بیت کے فضائل بیان کیے۔ اور ایسا بھی نہیں ہوا کہ مسائل چیخ چیخ کے مسلمان کو سنائے ہوں اور فضائل چپکے چپکے سلمان کو سنائے ہوں۔ بھائی جس مجمع میں شریعت کے مسائل بیان کیے، نماز کا یہ مسئلہ، روزے کا یہ مسئلہ، وہی مجمع ہے، وہی مسجد ہے، وہی ممبر ہے، وہی ذات ہے، وہی زبان ہے۔ نبی ممبر پر بیٹھے ہیں، اتنے میں مسجد کے دروازے میں شہرین کا دروازہ کھلا، مولا علی نظر آئے، فرمایا حب علی عبادہ، پھر مولا علی کو دیکھا کہ ذکر علی عبادہ، پھر مولا علی کو دیکھا حب علی جواز للجنہ، پھر مولا علی کو دیکھا حب علی یاکل الذنوب کما تاکل نار الحطب، علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یا علی حب کا تقوی والایمان، اے علی آپ کی محبت تقوی ہے، آپ کی محبت تقوی ہے۔ تقوی تقیتاً تقوی ہے، حقیقتاً عشق علی ہے۔ یا علی حب کا تقوی، ارے محرابوں میں مکاریوں کی چادریں اوڑھ کے تھر تھرانے کا نام تقوی نہیں ہے، عشق علی کے سمندر میں ڈوب جانے کا نام۔ علی کو دیکھا حب علی جواز للجنہ، یا علی حب کا تقوی والایمان وبغض کا کفر و نفاق، پھر مولا علی کو دیکھا
یہ کل ایمان ہے. پھر علی کو دیکھا یہ مرد میدان ہے. پھر علی کو دیکھا یہ وسیع رسول ہے. پھر علی کو دیکھا یہ شوہر بطول ہے. پھر علی کو دیکھا یہ جناب امیر ہے. پھر علی کو دیکھا یہ مولائے غدیر ہے. پھر علی کو دیکھا یہ قطب الاقطاب ہے. پھر علی کو دیکھا یہ حبیب الاحباب ہے. پھر علی کو دیکھا یہ صاحب طور ہے. پھر علی کو دیکھا یہ کتاب مستور ہے. پھر علی کو دیکھا یہ آدم کو توبہ سکھائے. یہ نوح کا سفینہ چٹکی سے پکڑ کے کنارے لگائے. یہ ابراہیم کو آنکھ سے بچائے. یہ موسیٰ کا بازو پکڑ کے دریا پار کرائے. یہ یعقوب کی آنکھوں کے اندھیرے مکان میں چراغاں فرمائے. یہ یونس کو بطن ماہی کے زندان سے نکال لائے. یہ عیسیٰ کو مردہ زندہ کرنے کا ہنر سکھائے. پھر مولا علی کو دیکھا کہ اے علی، اگر کسی شخص کو جناب نوح جتنی زندگی ملے اور وہ سجدے کرتے کرتے زمین میں کیل کی طرح گر جائے اور نمازیں پڑھتے پڑھتے اس کی کھال ہڈی کی طرح سخت ہو جائے اور وہ کوہ ابو قبیس کے برابر راہ خدا میں جا کے سونا قربان کرائے اور صفا و مروہ کے بیچ میں عالم احرام میں مظلومی کے عالم میں مار دیا جائے، مگر اے علی اگر اس کے دل میں آپ کی محبت نہیں ہوگی تو اللہ اوندھے منہ اسے جہنم میں ڈال دے. یہ نکتے ہیں یا حدیثیں ہیں؟ یہ نکتے ہیں یا حدیثیں ہیں؟ ہمارے فقہ ہمارے علماء نے کاوشیں کر کر کے یہ نگینے اپنی کتابوں کے خزانوں میں جمع کیے ہیں کہ مولا علی کو دیکھ رہے ہیں، فضائل بیان کر رہے ہیں. اتنے میں شہزادی نور آئی، فرمایا فاطمہ تو قلبی. پھر بی بی کو دیکھا، فاطمہ تو بذت منی، فاطمہ میرا دل ہے، فاطمہ میرا جز ہے. یا فاطمہ انت ام ابیہا، اے فاطمہ آپ اپنے باپ کی ماں ہیں، اپنے باپ کی ماں ہیں. ارے امت کی ماں ہونا اور ہے محمد کی ماں ہونا. فرمایا آپ اپنے باپ کی ماں ہیں. مولا حسن مولا حسین نظر آئے. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار. مولا حسن کو دیکھا، یا حسن انت الامام یبن الامام، انت السید یبن السید، انت الحجت یبن الحجت. میرا لال حسن آپ امام بھی ہیں، امام کے بیٹے بھی ہیں، سید بھی ہیں، سید کے لال بھی ہیں، حجت خدا بھی ہیں، حجت خدا کے فرزند بھی ہیں. نبی ممبر پر بیٹھے ہوئے موعظہ دے رہے ہیں، موعظہ بیان کر رہے ہیں، نماز و روزے کے مسائل بیان کر رہے ہیں. اتنے میں مسجد کے دروازے میں شہر علم کے دروازے کا بیٹا ظاہر ہوا. مولا حسین داخل مسجد ہوئے، نانا کو ممبر پر دیکھا، نواسا نانا کی طرف دوڑا. وہ ابا کا دامن پیروں کو کعبہ سمجھ کے لپٹ گیا. فرش مسجد نے جس پہ امامت کے بوسے لیے، فرش مسجد نے جس پہ امامت کے بوسے لیے. نبی بیان کر رہے تھے شریعت کے مسائل، پوری توجہ سنیے گا. بیان کر رہے تھے شریعت کے مسائل، نظر آ گیا مرکز فضائل. بیان کر رہے تھے شریعت کے مسائل اور سامنے آ گیا مرکز فضائل، تو مسائل کو روکا، ممبر سے اترے، مرکز فضائل کو گود میں اٹھایا، ممبر پائے، فرمایا حاضر حسین فارفو، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچان لو. بھائی مسائل کو روک دیا، فضائل بیان کرنا شروع کر دیے. یہ فعل نبی ہے جس کے لیے قرآن نے مہریں لگائیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. جس کی سیرت نمونہ عمل ہے، جس کی اتباع کرنا واجب ہے، اس نے فضائل کو جاری کر دیا، مسائل کو روک لیا اور روک کے قیامت تک ہر مبلغ شریعت بے عقیدت کو
ہر مبلغ شریعت بے عقیدت کو پیغام دیا ہے کہ مسائل کی وجہ سے فضائل نہیں رکیں گے، فضائل کی وجہ سے مسائل صلوات بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء بیٹھے ہوئے، فضائل کو مسائل کو ترجیح ہے۔ تماشا بنا لیا گیا کہ فضائل اہل بیت کے بیان کو ایک تضحیق کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ ارے جو شریعت کے مسائل کی اہمیت ہے وہی اہل بیت اطہار کے فضائل کی اہمیت، اور سیرت پیغمبر یہ ہے کہ مسائل کی وجہ سے فضائل نہیں روکے جائیں گے، فضائل کی وجہ سے مسائل روکے جائیں گے، اس لیے کہ فضائل عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے۔ دیکھیں دین لا قانونیت کا نام نہیں ہے، اسی لیے ممبروں سے مجلسوں میں ہمیشہ سے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے، ہمارے خطباء نے اول فضائل بیان کیے اور آخر مسائل بیان کیے۔ بھائی جب سے یہ طرز ذاکری جاری و ساری ہے، اس سے پہلے روضہ خوانی ہوتی تھی، روضۃ الشہداء پڑھنے والے روضہ خان کہلاتے تھے، جیسے مرثیہ پڑھنے والے مرثیہ خان کہلاتے ہیں۔ علامہ سبط حسن صاحب سے باقاعدہ اس طرز ذاکری کا آغاز ہوا، تو جتنے علماء ہوں شہر لکھنؤ کے، جتنے خطبہ ہوں ہندوستان کے، سب کا یہی طریقہ تھا کہ اول فضائل تو آخر مسائل، پہلے فضائل پڑھے گے پھر مسائل پڑھے گے۔ یہ قانون مجلس ہے، دین میں لا قانونیت نہیں ہے کہ ہمارا دل یہ کہتا ہے، ہمارا دماغ یہ کہتا ہے۔ ارے آپ کا دل کیا کہتا ہے، آپ کا دماغ کیا کہتا ہے؟ میرا دل یہ کہتا ہے کہ قرآن میں 114 سورے ہیں، وہی سورہ الحمد نماز میں کب تک پڑھوں؟ جیسے ویسے ہی وہی خیبر و خندق کب تک سنیں؟ بھائی اگر میرا دل یہ کہے کہ بھائی قرآن میں 114 سورے اور نمازوں میں پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد پڑھنا چاہیے، میں کہوں صاحب وہی سورہ الحمد کب تک پڑھا جائے؟ کیوں نہ سورہ نور پڑھ لوں، سورہ اعلیٰ پڑھ لوں، سورہ مریم پڑھ لوں، سورہ محمد پڑھ لوں؟ کیا علماء اجازت دیتے ہیں سورہ ہم کی جگہ کوئی اور سورہ پڑھوں؟ کب بدتمیزی نہ کرو، اپنی اوقات میں رہو، نماز میں وہی پڑھا جائے گا جو نبی نے سکھایا ہے۔ تو جو فرمائیے گا تو جیسے نماز میں وہی پڑھا جائے گا جو نبی نے سکھایا ہے، تو مجلس میں بھی وہی پڑھا جائے گا جو نبی نے بتایا ہے، جو نبی نے بتایا ہے۔ ارے جس نبی نے بتایا کہ نمازوں میں سورہ الحمد پڑھنا، اسی نبی نے بتایا زینو مجالسکم بذکر علی، صلوات بھیجے محمد والے محمد، اسی نبی نے بتایا۔ اسی نبی نے بتایا۔ عزیزو یہ جو ایصال ثواب کی مجلسوں میں بھی فضائل پڑھے جاتے ہیں، یہ عقائد کی مضبوطی کے لیے، جیسے شریعت کے مسائل اعمال کو پختہ کرنے کے لیے، ویسے اہل بیت کے فضائل عقیدے کو پختہ کرنے کے لیے۔ اب اس فضائل کی اتنی اہمیت ہے کہ بہت بڑے مفسر قرآن ابھی حال میں گزرے ہیں، علامہ غلام حسین بخش جاڑوی، ان کی تفسیر انوار النجف، اس کا ایک واقعہ سن لیں اور گفتگو کو میں سمیٹ دوں۔ 15 جلدوں میں ہے تفسیر انوار النجف۔ اس میں لکھتے ہیں کہ جب نبی شب معراج آسمانوں سے گزرے اور واپس زمین پہ آئے تو انہوں نے بہت سے واقعات سنائے، اور انہی واقعات میں ایک واقعہ یہ سنایا کہ
کہ نبی فرماتے ہیں جب میں معراج کی منزلوں سے گزر رہا تھا تو میں نے 5ویں آسمان پر دیکھا کہ اونٹوں کی قطار ہے، کہ نہ ابتدا کی خبر کہ شروع کہاں سے ہوئی اور نہ انتہا کی خبر کہ تمام کہاں پر ہوئی، اور ہر اونٹ کی پیٹھ پر ایک صندوق رکھا ہے۔ تو نبی کہتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ اونٹ کیسے اور ان کی پشت پر صندوق کیسا؟ نبی نے پوچھا۔ دیکھیے جب کوئی معصوم سوال کرتا ہے تو یہ عدم علم کی دلیل نہیں ہوتی۔ بھائی اگر معصوم نہ پوچھے گا تو غیر معصوم کو پتہ کیسے چلے گا؟ یہ بھی ایک پیغام پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ انہوں نے پوچھا ہے جبریل یہ اونٹ کیسے اور صندوق کیسے؟ تو جبریل نے کہا یا نبی اللہ یہ صندوق نہیں ہے، یہ اللہ نے انتظام کیا ہے کہ جب آپ کی بیٹی کا عقد ہوگا تو اللہ تحفے میں یہ عطا کرے گا۔ تو نبی کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ کیا میں دیکھوں کہ اللہ نے میری بیٹی کے لیے کیا جمع کیا ہے، کیا عطا کرے گا؟ تو جبریل نے کہا بسم اللہ، باپ نے دیکھے گا تو کون دیکھے گا؟ تو نبی کہتے ہیں اب جو میں نے کھولنا شروع کی ہے صندوق، تو ہر صندوق میں 1000 کتابیں فضائل علی کی تھیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ ہر صندوق میں 1000 کتابیں فضائل مولا علی کی تھیں، اور ہر کتاب میں 1000 فضیلتیں مولا علی کی تھیں۔ اب وہ لوگ بھی آئیں جو کہتے ہیں صاحب نبی کو پڑھنا نہیں آتا تھا۔ عجیب، پڑھنا نہیں آتا تھا تو پڑھ کیسے لیا کہ کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ تو یا تو یہ مانیے کہ نبی کو پڑھنا لکھنا آتا تھا، اور یا یہ مانیے کہ میرے مولا کے فضائل میں ایک طاقت یہ بھی ہے کہ وہ ان پڑھ سے بھی اپنے کو پڑھوا لیتے ہیں۔ صلوات ہے محمد وآل محمد۔ بازگان گرامی تمام ہو رہی گو 1000 کتابیں ہر صندوق میں فضائل علی کی تھی، اور ہر کتاب میں 1000 فضیلتیں مولا علی کی تھی۔ اللہ کی جانب سے جو تحفہ ملا بی بی کو اس کا نام ہے فضائل، اور نبی نے جو تحفہ دیا اس کا نام ہے فدق۔ اب گفتگو نتیجہ آپ کو نکالنا ہے۔ ہماری شہزادی کو فضائل ملے اللہ کی جانب سے، اور فدق ملا نبی کی جانب سے۔ یہ بتائیے جنہوں نے فدق غصب کیا کیا سیدہ نے انہیں معاف کر دیا؟ بتائیں آپ، معاف کیا؟ نہیں کیا۔ بھئی یہی سے ہم نے نتیجہ نکالا کہ جو فدق کھائے جب فاطمہ اسے معاف نہیں کرتی تو یہ مولا کے فضائل چھپائے۔ صلوات ہے دے محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی یہ فضائل عقیدے کی مضبوطی کے لیے اور ایصال ثواب کی مجلس میں تمام ہو رہی گفتگو۔ یہ فضائل کیوں پڑھے جاتے ہیں؟ دیکھیں دو باتیں آدمی کے دماغ کے توازن کو الٹ دیتی ہیں، لوگ پاگل ہو جاتے ہیں۔ ایک ہے کثرت مسرت، ایک ہے کثرت غم۔ اگر آدمی حد سے زیادہ خوش ہو جائے تو ہو سکتا ہے اس کا ذہنی توازن بگڑ جائے، پاگل ہو جائے، اور اگر حد سے زیادہ غمزدہ ہو جائے تو ہو سکتا ہے ذہنی توازن بگڑ جائے۔ کثرت مسرت اور کثرت غم یہ انسان کو مینٹلی ڈسٹرب کر دیتی ہے۔ حد سے زیادہ خوش ہو گئے ہم، دماغ چل گیا، حد سے زیادہ غمزدہ ہو گئے، دماغ چل گیا۔ یہ فضائل اس لیے بھی ہیں کہ کتنے ہی بلند کیوں نہ ہو جانا، مولا علی کی بلندی پر نظر رکھو گے تو دماغ قابو میں رہے گا۔ کتنے ہی عالم کیوں نہ ہو جانا، ان کے علم پہ نظر رکھو گے تو دماغ کا توازن باقی رہے گا۔ اور کتنی ہی مصیبتیں کیوں نہ آ جائیں، اگر اہل بیت کے لٹے ہوئے گھر پر نظر رکھو گے تو ہر فضیلت ہیج نظر آئے۔ عزیزوں، نہ ایسی فضیلتیں کہیں ہیں جیسی آل محمد کو ملی، اور نہ ایسی مصیبتیں کہیں جیسی اہل بیت اطہار کو ملی۔ بس عزیزوں ختم کر رہا ہوں گفتگو۔ یہ فضائل و مصائب اسی لیے ہیں کہ ذہن کا توازن باقی رہے۔ بہت بڑا حادثہ ہے، بہت بڑا غم ہے ہمارے صفدر بھائی کی اہلیہ
عباس بھائی ببلو صاحب کی بہن اور بچوں اور پورے خاندان کے لیے یقیناً بڑا سخت مرحلہ ہے، لیکن یوں تو موت کا وقت معین ہوتا ہے لیکن ہم کو خبر نہیں ہوتی، لہذا وہ موقع جہاں پر توقع نہیں ہوتی تو وہاں کے اوپر ذہن کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے۔ یہ غم حسین ایسے موقعوں پر غم نہیں رہتا ہے، یہ مرہم بن جاتا ہے۔ اتنا بڑا حادثہ ہوا لیکن انتقال سے لے کے آج تک مسلسل تعزیت کا سلسلہ جاری و ساری ہے تاکہ صاحبان غم تنہائی محسوس نہ کریں۔ دیکھیے غم اپنی جگہ ہوتا ہے لیکن اگر غم کے ساتھ تنہائی ہو تو احساس غم میں اور اضافہ ہو جائے۔ اللہ نہ کرے کہیں میتیں پڑی ہوں تو کوئی تعزیت دینے والا نہ ہو۔ بھئی بڑا غم کا موقع ہے ہمارے صفدر بھائی کے لیے، ببلو بھائی کے لیے، عباس بھائی کے لیے، ان کے بڑے بھائی کے لیے، اور خصوصاً مرحومہ کے بیٹے اور بیٹی کے لیے۔ لیکن کم سے کم تسلی کا سبب یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں آج کوئی چھٹی کا دن نہیں ہے لیکن اتنا بڑا مجمع آ گیا۔ یہ شرافت کے تقاضے ہوتے ہیں۔ میں ہزاروں مرتبہ پڑھ چکا ہوں کہ کربلا میں صرف شریعت کے قانون پامال نہیں ہوئے ہیں، کربلا میں شرافت تک کے قانون پامال ہو۔ یہ شرافت کا قانون ہے کہ کسی کے گھر میں حادثہ ہو جائے تو غیر بھی تعزیت دیتے ہیں، لیکن یہ کربلا میں قانون بدلا گیا۔ جہاں مجمع تو بہت بڑا تھا لیکن کوئی تعزیت دینے کے لیے نہیں آ رہا، کوئی بیمار کا بستر کھینچنے کے لیے آ رہا، کوئی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنانے کے لیے، کوئی پیروں میں بیڑیاں ڈالنے کے لیے آ رہا۔ اللہ ہو، دیکھیے بات میں پڑھ چکا ہوں لیکن پڑھوں گا، ابھی مصائب تھوڑے سے پڑھنا ہے مجھے۔ اللہ نہ کرے یہ منظر دکھائی دے، لیکن یہ منظر کبھی کبھی نظر آ جاتا ہے۔ جب آپ ہائی وے پر جاتے ہیں تو جام لگا ہوا ہے، کیا ہو گیا کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کسی کی لاش پڑی ہے۔ اگر دل مضبوط کر کے رک جائیے، حالانکہ لاشیں دیکھی نہیں جاتی ہیں، کمزور دل کے لوگ تو بالکل برداشت نہیں کر سکتے، مضبوط دل کے لوگ بھی ایکسیڈنٹل لاشوں کو نہیں دیکھ پاتے، لیکن اگر رک جائیے ذرا سا دل کڑا کر کے تو 2-3 منٹ میں آپ کو یہ منظر نظر آ جائے گا کہ لاش کسی کی ہو، مذہب کچھ ہو، دھرم کچھ ہو، لیکن تھوڑی دیر میں کوئی نہ کوئی آتا ہے، وہ ایک چادر لا کے لاشے کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ یہ شرافت کا قانون ہے کہ کسی کا لاشا بے چادر نہ رہنے پائے۔ ہائے میرا مظلوم حسین، ہائے میرا غریب حسین۔ ارے کربلا میں یہ قانون بھی پامال کر دیا گیا، وہاں کیسا چادر ڈالنا، کوئی امامہ اتار رہا ہے، کوئی کرتا اتار رہا ہے، کوئی کمر کا پٹکا کھول رہا ہے، کوئی پیروں کی نالین اتار رہا ہے۔ ایک بہن در خیمہ پر کھڑی ہے، آواز اری ہو میرے ساتھ، ارے میرا ماجائق ذبح کیا جا رہا۔ آوازیں بلند ہیں، یہی گریہ ایثار ثواب ہے، یہی دکھے ہوئے دلوں کا مرہم۔ بہت بڑا صدمہ ہے شوہر کے لیے، بچوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، لیکن آپ اپنے غم میں اکیلے نہیں رہے۔ آپ کے ساتھ انتقال سے لے کے اب تک اتنے لوگ شریک ہیں تاکہ آپ کو احساس تنہائی نہ۔ یہی دستور دنیا ہوتا ہے کہ کسی کے گھر میں موت ہو جائے تو کم سے کم 40ویں تک لوگوں کا تانتا بندھا رہتا ہے۔ اس شہر لکھنؤ میں علماء کے خانوادے میں اگر کوئی موت ہو جاتی ہے، کوئی عالم کا انتقال ہو جاتا ہے تو سال بھر لوگوں کا تعزیت کے لیے آنا جانا لگا رہتا ہے۔ یہ دستور دنیا ہے۔ نبی دنیا سے گئے تھے، کیا ہونا چاہیے تھا؟ نبی دنیا سے گئے تھے، کیا ہونا چاہیے کہ پورا مدینہ صبح و شام در زہرہ پر تعزیت کے لیے آتا، لیکن شرافت کا قانون وہاں بھی بدلا گیا کہ جس دروازے پر نبی سلام کرتے تھے اس دروازے پر ملعون آگ لیے کھڑا ہے، کہہ نکالو ابو الحسن کو ورنہ ہم آگ لگا دیں گے۔ جس کی تعظیم کو پیغمبر اپنی جگہ سے بلند ہو جاتا ہے، اور وہ نبی جنہوں نے سب کے دل رکھنے کے لیے کیا کیا انتظامات کیے۔ دیکھیں یہ واقعہ شاید پہلی مرتبہ میں نہیں پڑھا تھا اور میں ہی پڑھ رہا ہوں، یہ واقعہ تاریخ میں ہے لیکن کم پڑھا جاتا ہے۔
وہ واقعہ یہ ہے کہ جنگ احد میں جناب حمزہ شہید ہوئے، اور خالی شہید نہیں ہوئے، یزید کی ماں، یزید کی دادی اور معاویہ کی ماں ہندہ ملونہ نے جناب حمزہ کا کلیجہ چبایا اور ناک کو منقطع کیا، ان کے کان بھی منقطع کیے۔ تو ظاہر سی بات ہے ایسی لاش جس کے اعضائے بدن مجروح ہو، جگر چبایا جا چکا ہو، اب ایسا لاشا دیکھنا کمزور دل والے کے بس میں نہیں تھا۔ نبی اپنے چچا کی لاش پر بیٹھے تھے کہ اتنے میں خبر آئی کہ جناب حمزہ کی بہن جناب صفیہ آ رہی ہیں۔ جناب حمزہ کی بہن جناب عبد المطلب کی بیٹی جناب صفیہ مدینے سے چلی۔ ارے خبر ملی ہے نا کہ بھائی مارا گیا، ارے بھائی کی خبر سنے ہو بہن گھر میں کیسے رہ جائے؟ ادھر سے بہن چلی تو پہلے تو نبی نے لوگوں سے کہا کہ زبیر جاؤ اور صفیہ کو روک لو۔ دیکھو صفیہ میدان میں نہ آنے پائیں اس لیے کہ بھائی کا لاشا نہ دیکھ پائیں گی، لیکن بہن کہاں رکتی، وہ میدان احد میں پہنچی۔ لکھا ہے جب نبی کو یقین ہو گیا کہ اب صفیہ ضرور آئیں گی تو نبی نے اپنے کاندھے کی چادر اتاری اور جناب حمزہ کے لاشے پر ڈال دی، لیکن جناب حمزہ طویل القامت تھے اور چادر مختصر تھی تو چہرہ چھپ گیا، سینہ چھپ گیا، پیٹ چھپ گیا، لیکن لکھا ہے کہ جناب حمزہ کے پاؤں خون میں ڈوبے ہوئے پاؤں نظر آ رہے تھے۔ تو نبی کبھی دائیں جاتے تھے کبھی بائیں جاتے تھے اور میدان کی گھاس توڑ توڑ کے حمزہ کے پیروں پر ڈالتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ بہن کی نظر بھائی کے زخمی پیروں پر پڑ جائے۔ میں کہوں گا یا نبی اللہ فریاد، ارے یہ میدان احد ہے جہاں ایک بہن کا اتنا خیال کیا، ہائے کربلا وہاں ایک بہن در خیمہ پر کھڑی ہے، بھائی کے گلے پر خنجر چلایا جا رہا۔ اور منزل یہ ہے کہ جنت سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے ہم کو لوٹ لیا وا محمدہ، اب کون ہے جو حق رفاقت کرے ادا، یہ گہرے گہرے زخم یہ عالم کا مقتدا، 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر، پردہ الٹ کے بنت علی نکلی ننگے سر، لرزہ قدم خمیدہ کمر غرق خون جگر، چلاتی تھی یہ ہاتھوں سے منہ اپنا پیٹ کر، اے کربلا بتا تیرا مہمان ہے کدھر، ارے اماں قدم اب اٹھتے نہیں تشنا کام کے، پہنچا دو لاش پر میرے بازو کا تھام کے۔ اماں قدم اب اٹھتے نہیں تشنا کام کے، پہنچا دو لاش پر میرے بازو کو تھام کے۔ آواز کس نے دی کہ بہن اس طرف نہ آؤ، بس اب سفر قریب ہے للہ گھر میں جاؤ، اب ڈوبتی ہے آل رسول خدا کی ناؤ، یا مرتضیٰ غریبوں کے بیڑے کو تم بچاؤ۔ ارے اماں قدم اب اٹھتے نہیں تشنا کام کے، اب چھوڑنا نہ دشت بلا میں حسین کو، اب چھوڑنا نہ دشت بلا میں حسین کو، ارے یا فاطمہ چھپا لو رضا میں حسین کو۔ صاحبان غم کو تسلی مل جائے 2 منٹ دیکھیں، یہ مراسی یہ مرثیے شعرائے اہل بیت کو اللہ کی جانب سے عجب تائید ہے کہ ہم 10 منٹ میں نثر میں وہ کیفیت نہیں پیدا کر سکتے جو شعرائے اہل بیت کے 2 مصروں میں پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ سرکار روح الملت تشریف فرما ہے، شاید یہ میری اس بات کی تصدیق فرمائیں گے کہ مہذب لکھنوی صاحب علی اللہ مقامہ شیعہ اولڈ بوائز میں مرثیہ پڑھتے تھے، اور میں نے سنا ہے معتبر لوگوں سے کہ 8 محرم کو ایک سال انہوں نے ایسا مرثیہ پڑھا کہ لوگ روتے روتے بے ہوش ہو گئے، اور پھر اس کے بعد دیگر مجالس میں فضائل پڑھے ہی نہیں گئے، اس لیے کہ مومنین روتے ہوئے جاتے تھے اور ذاکر کو بھی مصائب ہی پڑھنا پڑتا۔ کچھ ایسا مرثیہ تھا، مجھے پورا مرثیہ نہیں یاد ہے لیکن مجھے 2 مصرے یاد ہیں کہ مہذب صاحب نے فرمایا کہ جب مولا عباس دریا کے کنارے پہنچے تو ایک لمحے کے لیے بڑے غور سے نہر فرات کو دیکھا۔ اب وہ کیا دیکھ رہے تھے؟ مہذب صاحب نے نظم کیا کہ دریا سے اس لیے تھی نگاہیں لڑی ہوئی، دریا سے اس لیے تھی نگاہیں لڑی ہوئی، پانی میں سامنے تھی سکینہ کھڑی ہوئی۔ حضرات گرامی یہی آپ کو سنانا تھا، میں مجلس کو میں تمام کر رہا ہوں۔
بھئی 6 مصرے سن لیجئے میر انیس نے نظم کیا کہ پردہ الٹ کے بنت علی نکلے ننگے سر، لرزہ قدم خمیدہ کمر غرق خون جگر، چلاتی تھی ہاتھوں سے منہ اپنا پیٹ کر، اے کربلا بتا تیرا مہمان ہے کدھر، اماں قدم اب اٹھتے نہیں تشنہ کام کے، پہنچا دو لاش پر میرے بازو کو تھام کے۔ آواز کس نے دی کہ بہن اس طرف نہ آؤ، بس اب سفر قریب ہے، للہ گھر میں جاؤ، اب ڈوبتی ہے آل رسول خدا کی ناؤ، یا مرتضی غریبوں کے بیڑے کو تم بچاؤ، اب چھوڑنا نہ دشت بلا میں حسین کو، یا فاطمہ چھپا لو ردا میں حسین۔ بھائی یہ 6 مصرے سنانے ہیں کہ در خیمہ پہ آئیں، دیکھا شمر ملون حضرت کے سینہ ادھر پہ ہے، خنجر گلے کے اوپر ہے۔ میر انیس نے نظم کیا کہ ایک مرتبہ بی بی شمر سے مخاطب ہوئی، کہا اے شمر تجھ کو خالق اکبر کا واسطہ، اے شمر تجھ کو روح پیغمبر کا واسطہ، اے شمر تجھ کو حیدر صفدر کا واسطہ، اے شمر بھائی سنیے گا، اے شمر تجھ کو ننھے سے اصغر کا واسطہ، ارے للہ کرنا زبا شاہ مشرقین کو، ارے میں بھیک مانگتی ہوں مجھے دے حسین کو، ارے للہ کرنا زبا شاہ مشرقین کو، میں بھیک مانگتی ہوں مجھے دے۔ حضرات پھر سے ایک مرتبہ سورہ الحمد و سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ شمع نقوی صاحبہ بنت حسن عباس صاحب نقوی اہلیہ جناب صفدر صاحب کو ایک مرتبہ سورہ الحمد و سورہ اخلاص سے ایصال ثواب کر